السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے جو واقعہ لائے ہوں وہ اپنی نوعیت میں بہت مختلف ہے، چونکہ یہ ایک ایسے نوجوان شخص کے متعلق ہے جو غیر مسلم تھا اور اس نے قرآن کی سچائی اور حقانیت معلوم کرنے کے لیے ایک انوکھا راستہ اختیار کیا۔ آگے چلنے سے پہلے دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں، اور پلیز اپنے کمنٹس دیا کریں۔ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ قرآن پاک کو دنیا کی تمام کتابوں پہ فضیلت حاصل ہے اور ایک خصوصی امتیاز حاصل ہے۔ ان میں ایک ایسا خصوصی امتیاز یہ بھی ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ صدیوں کا وقت گزر جانے کے بعد بھی بہت سے غیر مسلم کفار اور دشمن طاقتوں کی چاہنے کے باوجود بھی اور لاکھ کوششوں کے باوجود بھی قرآن میں آج تک کوئی تبدیلی واقع نہیں کر سکا، ایک لفظ کی بھی تبدیلی واقع نہیں ہو سکی۔ تو دوستو اس کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ جو مامون الرشید کے دور میں پیش ہے، یہ واقعہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر الجمال احکام القرآن میں سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ مامون الرشید کے دربار میں ایک مجلس کے اندر ایک شخص آیا جو بڑا خوش پوش، خوش شکل اور خوش لباس تھا، اور اپنے بولنے میں بھی بہت فصاحت و بلاغت اور عاقلانہ گفتگو رکھتا تھا۔ جب وہ مجلس میں ختم ہونے کے بعد جب مامون الرشید نے اسے بلایا اور پوچھا کیا تم اسرائیلی ہو، اس شخص نے اقرار کیا جی۔ تو مامون الرشید نے اسے کہا کہ تم اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کریں گے۔ اسے جواب دیا کہ میں اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پھر 1 سال کے بعد دوبارہ جب یہ مناظرہ ہوا تو یہی شخص دوبارہ جب اس مناظرے میں آیا تو یہ مذاکرے میں فقہ اسلامی کے موضوع پر بہترین تقاریر اور عمدہ تحقیق پیش کر رہا تھا۔ مجلس ختم ہونے کے بعد مامون الرشید نے پوچھا کیا تم وہی شخص نہیں ہو جس سے میں نے گزشتہ سال یہ کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ مگر تم نے انکار کر دیا تھا؟ تو پھر نوجوان مسلمان ہونے کی بات کیا سبب بنا؟ اس شخص نے کہا جب میں یہاں سے گیا تو میں نے تمام مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا۔ میں ایک خطاط اور خوشنویس آدمی ہوں، میں کتابیں لکھ کر بیچتا ہوں اور اس سے اجرت کماتا ہوں۔ امتحان لینے کی غرض سے میں نے توریت کے 3 مختلف نسخے لکھے جن میں میں نے بہت جگہ پر اپنی طرف سے کمی بیشی کی اور انحراف کیا، لیکن جب یہ نسخے لے کے میں یہودیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے بڑی رغبت سے ان نسخوں کو دیکھا، پڑھا اور مجھ سے خرید لیا اور بڑے خوش ہوئے۔ پھر اسی طرح میں نے انجیل کے ساتھ 3 نسخے کمی بیشی کے ساتھ بنائے، جن چیزوں میں نے کچھ چیزوں میں انحراف کیا، لیکن جب میں فروخت کرنے کے لیے نصارہ کے عبادت خانوں میں گیا وہاں بھی عیسائیوں نے ان کو پڑھنے کے بعد دیکھنے کے بعد بڑی قدر و منزلت کے ساتھ خرید لیا۔ پھر یہی کام میں نے قرآن مجید کے ساتھ بھی کیا، اس کے 3 عمدہ نسخے تیار کیے کمی بیشی کے ساتھ، ان میں مختلف چیزیں ایڈ کی اور کچھ چیزیں نکال دیں۔ جب میں فروخت کرنے کے لیے نکلا تو جس کے پاس لے گیا تو اس نے دیکھا، کہا دیکھو صحیح بھی ہے یا نہیں۔ جب کمی بیشی نظر آئی تو اس نے واپس کر دیا، اور اس طرح میں کئی لوگوں کے پاس گیا لیکن لوگوں نے اس کی کمی بیشی کو بھانپتے ہوئے اس کو نہیں دیا۔ اس واقعے نے میرے دل پہ بڑا گہرا اثر کیا اور قرآن پاک پہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اور میں اس پہ مسلمان ہو گیا۔ قاضی یحییٰ بن اکشم اس واقعے کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اتفاقاً اسی سال مجھے حج کا ارادہ کی توفیق ہوئی تو وہاں سفیان بن عنیبہ سے ملاقات ہوئی تو یہ قصہ میں نے ان کو سنایا اور فرمایا بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کی تصدیق قرآن میں موجود ہے، قرآن پاک میں اس کی تحقیق موجود ہے۔ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے؟ فرمایا قرآن میں جہاں توریت اور انجیل کا ذکر کیا گیا ہے اس میں فرمایا ہے یعنی یہود و نصارہ کو اللہ نے توریت اور انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہود و نصارہ نے حفاظت کا فریضہ ادا نہ کیا تو یہ کتابیں منسوخ اور منحرف ہو کر ضائع ہو گئیں، بخلاف قرآن مجید کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اسی وجہ سے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی، تو دشمنوں کی 1000 اور لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کوئی قرآن پاک کا ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکا۔ دوستو یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمتی اور بہت بڑی خوش قسمتی کی بھی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی ذات مبارک کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک ہم پہ نازل کیا وہ آج بھی لفظ بلفظ موجود ہے، بلکہ دیگر مذاہب کی بہت بڑی بڑی کتابیں دنیا میں موجود ہیں، لیکن نہ تو انہیں یہ شرف حاصل ہے، نہ یہ فضیلت حاصل ہے، اور نہ ہی وہ اپنی اس حالت میں موجود ہیں جس حالت میں ان لوگوں نے ان کو لکھا جنہوں نے ان کتابوں کے مصنف تھے۔ تو دوستو پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔